اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس سورہ لیل کے سلسلے سے شروع ہوگا، جس کی تلاوت میں نے ابھی کی نہیں اس کی آیات کی، کیونکہ سورہ شمس کا جو درس چل رہا تھا اس میں آخری جملہ میں کہہ رہا تھا پچھلے درس میں، اور کسی وجہ سے درس مکمل نہ ہو سکا، اور میں نے عرض کیا کہ ترجمہ ایک بار تسلسل سے کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ سورج کی قسم کہ جب وہ اس کی روشنی پوری طریقے سے پھیل جائے، والشمس وضحاہا، جی سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، یعنی جب وہ وقت ضحیٰ کو پہنچ جائے اور روشنی اس کے کمال کو پہنچ جائے، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، اذا تلاہا، جب وہ اس کے بعد آئے، والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، یعنی جب روشنی پوری طریقے سے دن میں چھا جائے، اس وقت کی قسم دن کے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، یعنی جب رات پوری طریقے سے اندھیرے میں اور تاریکی میں تبدیل ہو جائے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا اس کی قسم، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا، والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور نفس انسانی قسم اور جس نے اسے بنایا درست کیا، یعنی خداوند عالم، اس کی قسم۔ پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، یعنی نفس کو بنانے کے بعد اسے الہام کر دیا تقوی کے بارے میں بھی اور فجور کے بارے میں بھی، اچھی باتوں بری باتوں دونوں کے بارے میں بتا دیا۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا، وہ خسارے میں رہا، وہ برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا، یعنی گناہوں سے ملوث کر لیا۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اور سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر رسول کی تکذیب کی۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ قوم سمود نے نبی کی تکذیب کی اور ان کی بات کو جھٹلایا۔ جناب صالح علیہ السلام کے ماننے والوں نے، ان کی قوم والوں نے، ماننے والوں نے کیا، ان کی قوم والوں نے ان کے ناقے کو کاٹ دیا تھا، ان کے منع کرنے کے باوجود ناقے کی توہین کی اور ان کو قتل بھی کر دیا تھا۔ اسی واقعے کی عکاسی ان آیات میں ہے۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر رسول کی تکذیب کی، جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، یعنی جو سب سے شقی انسان ہے ان میں، جس نے ناقے جناب صالح کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں، اس کو قتل کر دیا تھا، کھڑا ہوا، تو خدا کے رسول نے کہا، ٹھیک ہے، فکذبوہ فعقروہا فکذب ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا، مطلب اس کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، اور انہیں برابر کر دیا، مطلب زمین ایسا زلزلہ آیا کہ ان کے مکانات سب گر گئے، وہ پورا اسی میں دب گئے، ختم ہو گئی پوری قوم، اور اسے اس کے انجام کا خوف نہیں ہے، یعنی پروردگار عالم کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اس عذاب کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے، اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ تو یہ تو قوم سمود کا تذکرہ تھا جس پر عذاب نازل ہوا، اور میں نے ترجمہ مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب آ جائیے اپنے متن کے صفحہ نمبر 900 پر،
سورہ نمبر 92 سورہ لیل 21 آیہ مکیہ. یہ سورہ جو ہے وہ سورہ مکی ہے اور اس میں 21 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. واللیل اذا یغشی، اس میں بعض کلمات پچھلے سورہ سے ملتے جلتے ہیں، بعض مفاہیم. واللیل اذا یغشی، رات کی قسم کہ جب وہ اندھیری ہو جائے، وہ ڈھانپ لے. کسے ڈھانپ لے؟ ظلامہ النہار، اپنے اندھیرے اور اپنی تاریکی کی وجہ سے دن کو پوری طریقے سے ڈھانک لے. اور کل ما یواری ہے، یہ ہر وہ چیز کہ جو دن میں روشن اور آشکار رہتی ہے اس کو چھپا لے رات. والنہار اذا تجلی، اور رات کی قسم کہ جب وہ پوری طریقے سے جلی ہو جائے، دن کی قسم کہ جب وہ پوری طریقے سے جلی اور آشکار ہو جائے. تجلی مطلب ظہرا وانکشفا، کہ وہ ظاہر ہو جائے اور منکشف ہو جائے، ظاہر ہو جائے، سامنے آ جائے. مطلب اس کا اندھیرا جو رات کا تھا وہ جب ختم ہو جائے اور دن میں اجالا ہو جائے تو اس کی قسم. یعنی پروردگار عالم رات کی بھی قسم کھا رہا ہے، اس لیے کہ رات بھی انسان کے لیے باعث سکون ہے، اور دن کی بھی قسم کھا رہا ہے کیونکہ دن بھی انسان کے لیے باعث برکت ہے. ظہرا وانکشفا بضوء الشمس، سورج کی روشنی کی وجہ سے منکشف ہو جاتا ہے دن. مطلب یہ انکشاف یعنی کھلا پن ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں آشکار ہو جاتی ہیں اور روشنی پھیل جاتی ہے. وما خلق، یہ ما جو اس میں آیا ہے اس میں دو طریقے سے ترجمہ ہو سکتا ہے. یعنی واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق. یہ ما بمعنی من ہو. من کیا معنی ہوتے ہیں؟ کون. یعنی رات کی قسم، دن کی قسم، اور اس کو خلق کرنے والے کی قسم. کس کو خلق کرنے والے کی قسم؟ ذکر کو اور انثیٰ کو خلق کرنے والے کی قسم. وما خلق الذکر والانثیٰ، ذکر اور انثیٰ کو خلق کرنے والی قسم. بمعنی من، یہ ما جو ہے یہ من کے معنی میں ہے، یا من جو ہے یہ ما جو ہے من کے معنی میں نہیں بلکہ معنی ماء مصدریہ ہے. ماء مصدریہ وہ ہے جو تعویل مصدر میں جانے کے بعد اپنے فعل کے ساتھ جس فعل داخل ہوا ہے اس کے ساتھ تعویل مصدر میں جا کے مصدر کا معنی دیتا ہے. تو اس طریقے سے ہو جائے گا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وتخلیق الذکر والانثی، تخلیق الذکر والانثی یا خلق الذکر والانثی، اور ذکر اور انثیٰ کو خلق کرنے کی قسم. خلق کرنے والا کون ہے؟ خدا. ذکر اور انثیٰ سے مراد کیا ہے؟ یعنی مؤنث اور مذکر. اے صنفیہما من کل نوع، ہر نوع میں سے، چاہے نوع بشر ہو یا نوع حیوان ہو، نوع میں سے، ہر صنف میں سے، ہر نوع میں سے ذکر اور انثیٰ یعنی مؤنث مذکر کو خلق کرنے والے کی قسم یا اس کی تخلیق کی قسم. دونوں صورتوں میں قدردانی جو ہے وہ پروردگار عالم کی تخلیق کی ہی ہے. چاہے آپ یہ کہیں کہ خلق کرنے والے کی قسم یا یہ کہیں کہ اس تخلیق کی قسم، تو تخلیق بھی وہ عمل ہے جو منسوب خدا کی طرف ہے. ہر حال میں خدا کی بزرگواری کا اعلان ہے. خوب رات کی قسم، دن کی قسم کھانے کے بعد، اور مرد و زن کی، مؤنث اور مذکر کی قسم کھانے کے بعد خالق کائنات کیا اعلان فرماتا ہے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے؟ ان سعیکم لشتی. شتی کہتے ہیں جمع شتیت. اس کے معنی کیا ہیں؟ شتیت کے مختلف کے، متنوع کے، متعدد کے، کئی عدد کے. یعنی ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش مختلف ہے. کوشش سے مراد کیا ہے؟ ان اعمالکم لمختلفہ، تمہارے اعمال جو ہیں وہ مختلف ہیں، متعدد ہیں. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے. کوئی کسی کی توہین کر رہا ہے، کوئی کسی کی عزت کر رہا ہے، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے. کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی عصیان کر رہا ہے. سب الگ الگ طریقے کام مشغول ہیں. لیکن یاد رہے کہ سب الگ الگ کام مشغول تو ہیں، مگر کون اجر پانے والا ہے اور کون سا عذاب پانے والا ہے اس پہ غور کیا جائے. فَأَمَّا مَنْ آتَى حق اللہ واتقى المحارم، بس وہ انسان کہ جس نے اللہ کا حق عطا کیا مطلب ادا کیا، یعنی جو اللہ کا حق ہے انسان گردن پر. اللہ کا حق کیا ہے؟ نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادتیں کرنا، اچھے کام کرنا. واتقى المحارم، اور وہ کہ جو بچا محارم سے. محارم یعنی
حرام سے، جس نے واجبات کو انجام دیا، محرمات سے اپنے کو بچا لیا، وصدق بالحسنی یعنی بالتوبہ، اور حسنہ کے ذریعے سے تصدیق کی یا اچھا کام کیا توبہ کے ذریعے سے۔ حسنہ سے مراد یا توبہ ہے، یا یہ کہیں کہ صدق بالکلمۃ الحسنی وہی کلمۃ الشہادہ، اس نے تصدیق کی کلمہ حسنہ کے ذریعے یعنی کلمہ شہادت کے ذریعے سے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی عمل صالح بھی انجام دیتا ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے، یعنی مومن ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ لِلطَّرِيقَةِ الْيُسْرَىٰ نُسَهِّلُ عَلَيْهِ فِعْلَ الطَّاعَةِ أَوِ الْحَالَةِ الْيُسْرَىٰ وَهِيَ دُخُولُ الْجَنَّةِ۔ اعلان ہوتا ہے فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں آسانی کو، یعنی کیا للطریقۃ اليسریٰ، اس کے لیے آمادہ کرتے ہیں، مہیا کر دیتے ہیں۔ نیسرو میسر ہونا یعنی حاصل ہونا، اور نیسرو یعنی ہم اس کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں، اس کو حاصل کرا دیتے ہیں۔ للطریقۃ اليسریٰ اچھے راستے کو، آسان راستے کو۔ نسہل علیہ یعنی کیا آسان راستے کو ہم اس کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں۔ نسہل علیہ فعل الطاعات کہ ہم اس کے لیے پروردگار عالم کی اطاعت کے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ او الحالۃ اليسریٰ یا مراد حالت یسریٰ ہے، آسانی کی حالت ہے۔ آسانی کی حالت کیا ہے؟ ہم اس کے لیے آسانی کی حالت فراہم کر دیتے ہیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ وہی دخول الجنہ، یہ جنت میں داخلہ ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو اللہ کی شہادت پڑھتا ہے، رسول کی شہادت پڑھتا ہے، یعنی کلمہ توحید پڑھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے مدد کرتے ہیں۔ اور جو راغب ہوتا ہے اپنے رب کی عبادت کی طرف، کار خیر کی طرف، تو ہم اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتے ہیں طاعت ربانی کے لیے، کہ اور بہتر طریقے سے، آسان طریقے سے اللہ کے عبادت کو انجام دے، یا اس کے لیے ہم کام کو آسان بنا دیتے ہیں۔ کام کو آسان بنا دیتے ہیں یعنی عبادت کرنا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کام کی آسانی نہیں، بلکہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے لیے آسان حالت پیش بنا دیتے ہیں۔ آسان حالت کیا ہے؟ جنت میں داخلہ، یعنی سکون سے رہتا ہے، آرام سے رہتا ہے، یہ اس کے لیے ہم کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ بِحَقِّ اللَّهِ وَاسْتَغْنَىٰ عَنْ ثَوَابِهِ، اب یہ من آتا واتقا کا الٹا ہے، برعکس ہے، اپوزٹ ہے۔ وہ جو کنجوسی کرے حق خدا عطا کرنے میں، یعنی عبادت نہ کرے، وَاسْتَغْنَىٰ عَنْ ثَوَابِهِ یعنی اللہ کے ثواب سے بے نیازی کا اظہار کرے، ارے کچھ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہم بس ٹھیک ہیں، یعنی آخرت کا عقیدہ نہ رکھے، اللہ کی عبادت سے پرہیز کرے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور توبہ نہ کرے یا شہادت اپنی زبان میں جاری نہ کرے کلمہ شہادت، فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو ہم اس کے لیے یسرا کا اپوزٹ یعنی عسرا آمادہ کر دیتے ہیں، اس کے لیے مشکل چیزیں مہیا کر دیتے ہیں۔ تو یسرا کا اپوزٹ کیا ہے؟ اگر یسرا اچھا آسان راستہ تھا عبادت کے لیے تو یہ مشکل کر دیتے ہیں اس کے لیے پھر عاقبت بخیر ہونے کی منزل کو۔ یا حالت اسرا سے مراد کیا ہے؟ جب حالت یسرا سے مراد جنت داخلہ تھا تو حالت اسرا سے مراد جہنم میں داخلہ ہے، یعنی ہم ایسے انسان کو جہنم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو انسان ہماری عبادتوں کو ہلکے میں لیتا ہے اور ہمارے ثواب کے متعلق بے نیازی کا اظہار کرتا ہے، پھر یہ انسان جو ہے جہنمی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کا فریضہ ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے اطاعت کریں، کار حسن کو انجام دیں اور اللہ کی رحمت کے لیے امیدوار رہیں، تاکہ اس کے بدلے میں پروردگار ہم کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔